ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت دے دن حساب کہیں لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو کہنے لگا بخن بخ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا اے تینوں موجاں ہو گئیاں موجاں کیوں آکھ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے، تے سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا. ساڑیاں موجاں ہو گئی، سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا. اور ایک حدیث شاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ مخدوم پور کی زمین سے اس کو رکھنا شروع کر اور اٹھاتا لے جا، اٹھاتی لے جا لے جا لے جا لے جا اور آسمان کی چھت کو لگا دیا. آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی اربوں خربوں کی دوربینیں بنی پڑی ہیں، نہیں نظر آتا، بہت دور ہے. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی، روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان نہیں ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے نبی کو وکیل بنا رہا ہے کہ ان سے کہو اپنی امت سے، بندوں سے، عورتوں سے اتنی خطائیں کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو. کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ دسو. اللہ کہتا ہے کل لئی آسمان تک پہنچ جا، اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے انسان جن گناہگار بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں. اللہ کی قسم یہ سورج تک نہیں پہنچتے. اور اللہ کہتا ہے ایک بندہ ایک مائی اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نو لا دے وے، پھر صرف ایک باری آکھے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ معاف کیا. ولا ابالی کہ مجھے پرواہ کوئی، کیونکہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری بندگی سے مجھے نفع نہیں ہوتا، تمہاری نافرمانی سے مجھے نقصان نہیں ہوتا. میں نفع اور نقصان سے پاک ذات ہوں، تو لہذا مجھے معاف کرنا پسند ہے. تم آؤ. ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے، تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے. جاوید چودھری صاحب ایک اچھے کالم نگار ہیں، تو سلام دعا بھی اچھی ہے. ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دے رہے ہیں. میں تو لوگوں نے اللہ والے پاسے بلا رہے ہیں، اللہ دے دین والے پاسے بلا رہے ہیں، میں کتے شے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے آپ اسے معاف کریں گے؟ طارق جمیل تے اللہ نو ہک بنا چھڑے. وہ طارق جمیل تے اللہ ہک ہو سکتا ہے؟ وہ میرا تا پتر بھی کرے گا تو میں اکسا پتر جا اپنا حصہ لے تو میرے کو وکھرا ہو جا. میں تو پتر میرے باپ نے میں نو گھروں کٹ دیتا ہے، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. کٹ دیتا، اے نہیں کہ دھمکی دیتی، کٹ دیتا. 23 نومبر 1972. میں نو پتہ ہی کوئی نہ ہوں میں جاؤنا کہ دے سرداری دی زندگی، بادشاہی دی زندگی. ابے آخیا نکل جائے تجھے تم مولوی بننا ہے.
کیونکہ مولوی اس وقت گالی تھی، اور خاص طور پر لوکل ذمہ داروں کے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، اور ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام تھا، چونکہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر تھے، کاروباری نہیں تھے۔ اب تو ان ڈاکٹروں پہ رحم آتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ پیسہ بنانے، یہ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو گاہک دیکھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر یہ اپنی ڈاکٹری صحیح کریں تو اسی سے بڑی جنت کما لیں، اور جب ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہے تو ڈاکٹر بھی ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے۔ تو میں نے کہا میں انسان ہوں، میں تو بیٹے کو بھی گھر سے نکال دوں گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ۔ اچھا ایک اور حدیث یاد آ گئی، ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں، جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تے کھلوتا ہوندا تانوں، آؤ جی شاہ جی آؤ جی، میں تہاڈا استقبال کر رہا، میاں صاحب آؤ میں تہاڈا استقبال کر رہا۔ کدی کسے لڑے انہوں ان کر دیں ویکھے ہی نہیں، وہ تو بوا بند کر دیندا، کنڈی لا دیندا۔ یہ حیثیت والا تے نوکرن نوں آندا اینوں بوئے دے اگوں کھلوون نہ دے، انہوں بجا دیو۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، من تقرب الی، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، ہاتھ کھونڈا آ گیا، اکھیاں تے اینک چڑھ گئی، کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں، ٹریا جاندہ نہیں، ویل چیئر آ گئے، اس مسیت نو منہ رکھے ہویا ہے، وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ ماتا میں توبہ کرن جاندہ تھا، منہ تو ویک، ساری عمر تم بدماشی کیتی، ہن تیری کیڑی توبہ ہے؟ وہ جوانی اچ کرے آ دسیندہ تینوں کوئی نہیں، ٹوریا تیرے کو نہیں جاندہ، سنیندہ تینوں کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ ہے؟ اب اللہ کی سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی، جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں، الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ آجا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال، فانا تصرفون۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک واپس لے لے، کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ ہن شروع ہو گیا نا 22 جون تو بعد، ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، اینوں الٹا کر کے بھی کھاؤ۔
وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں، 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ اس نے کہا ایک کام تو میں بھی کر سکنا، انا احیی و امیت، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہا وہ کیا میں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کڑ کے تے مغرب چ لے جاندا ہے، تو پٹھا کر کے وکھا، مغرب چ کڑ کے مشرق لے جاتے وکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو، آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا، لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے، تو خدا نہ کہا کرو۔ منع نہیں ہے، نہ سمجھ، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے۔ خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے، انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا۔ خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے۔ اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے، محبوب کا نام قرآن میں 2 نام چنے، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ۔ پھر اس سے آگے بتاؤں، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔
احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ کیا جوڑ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ جو معراج پہ بات ہو رہی ہے، اور شان دیکھو اپنے نبی کی، واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے۔ یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے۔ میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے، چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گا۔ تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جی، جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کن فیکون۔ 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے۔ یہ میرا حبیب ہے، پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ 5واں، وہ چھٹا، وہ 7واں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا، اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا، اور عرش جھمر مار رہا تھا۔ ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو۔